السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ بچے کی پیدائش پر شکرانے کے طور پر جو قربانی کی جاتی ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ عقیقے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ عقیقے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عقیق ان بالوں کو کہتے ہیں جو پیدائش کے وقت بچے کے سر پر ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ قربانی اس وقت ہوتی ہے جب کہ پیدائشی بال مونڈے جاتے ہیں، اسی مناسبت سے اس قربانی کا نام عقیقہ رکھ دیا گیا ہے۔ عقیقے کا حکم کیا ہے؟ بچہ بچی کی طرف سے عقیقہ کرنا واجب تو نہیں، البتہ مستحب ہے۔ بچے کی طرف سے عقیقہ کون کرے؟ اصل تو یہی ہے کہ بچے کا والد عقیقے کا انتظام کرے، لیکن اگر نانہال والے عقیقہ کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے خود عقیقہ فرمایا ہے۔ عقیقے میں کتنے جانور ذبح کریں؟ عقیقے میں لڑکے کی طرف سے 2 بکرے بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا بکری ذبح کرنے کا حکم ہے۔ اگر 2 بکرے کی گنجائش نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ اگر لڑکے کی طرف سے 2 بکرے عقیقہ کرنے کی گنجائش نہ ہو تو 1 ہی بکرے سے عقیقہ کرنا بھی درست ہے، اور اگر بالکل گنجائش نہ ہو تو سرے سے عقیقہ نہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیا دونوں بکرے ایک ساتھ ذبح کرنے ضروری ہیں؟ لڑکے کی طرف سے عقیقہ کرنے میں دونوں بکروں کو ایک ساتھ ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ 1 بکرا آج ذبح کر دیا جائے اور دوسرا بکرا اگلے ہفتہ ذبح کر دیا جائے۔ بڑے جانور میں قربانی کے ساتھ عقیقے کا حصہ لینا کیسا ہے؟ ایام قربانی میں قربانی کے بڑے جانور میں عقیقے کی نیت سے حصہ لینا بلا شبہ جائز ہے، لیکن اگر وسعت ہو تو عقیقے میں بکرے بکری کی قربانی ہی افضل ہے۔ عقیقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، عقیقے سے بچے سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، اور جب تک عقیقہ نہیں ہوتا ہے وہ اندیشیوں میں گرا رہتا ہے اور اس کی نشو و نما موقوف رہتی ہے۔ عقیقہ کس دن کیا جائے؟ افضل یہی ہے کہ عقیقہ پیدائش کے 7ویں دن کر دیا جائے۔ مثلا اگر جمعہ کو پیدائش ہوئی ہے تو جمعرات کو عقیقہ کر دیں۔ رات میں بچے کی پیدائش ہوئی تو دنوں کا حساب کب سے لگے گا؟ اگر رات کے وقت بچے کی پیدائش ہوئی تو یہ رات گزرے ہوئے دن میں شامل نہ ہوگی، لہٰذا اگلے دن سے عقیقہ کے دنوں کا حساب لگایا جائے گا۔ مثلا بدھ کا دن گزر کر رات میں بچہ پیدا ہوا تو عقیقے کے دن کے لیے دنوں کی گنتی بدھ سے نہیں بلکہ جمعرات سے شروع ہوگی، اور اگلے بدھ کو عقیقہ کرانا مستحب ہوگا۔ اگر 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو کیا کریں اس کا؟ اگر 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو 14ویں دن یا 12ویں دن کر دے، ورنہ جب بھی عقیقہ کرے تو دن کے اعتبار سے 7ویں دن کرے۔ بچہ اسپتال میں ہو تو کیا کرے؟ اگر بچہ اسپتال میں ہو تو اس کی طرف سے گھر پر عقیقہ کر دے۔ عقیقے کے لیے بچے کا سامنے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اور قربانی سے پہلے یا بعد میں اسپتال ہی میں بچے کے بال منڈوا دیے جائیں۔ بچے کی طرف سے دوسرے شہر میں عقیقہ کرنا کیسا ہے؟ اگر بچہ ایک شہر میں ہو اور اس کی طرف سے دوسرے شہر میں عقیقہ کیا جائے، یا مثلا 1 بکرا ایک جگہ اور دوسرا بکرا دوسری جگہ ذبح کرایا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور جب عقیقے کے بکرے ذبح ہو جائیں تو بچے کے بال منڈوا دیے جائیں۔ بڑے لوگوں کی طرف سے عقیقہ، اگر کسی کا عقیقہ بچپن میں نہ کیا گیا ہو تو بڑے ہونے کے بعد بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، مگر وقت مستحب کی فضیلت اسے حاصل نہ ہوگی۔ کیا عقیقے میں دعوت ضروری ہے؟ عقیقے میں قربانی کر کے دعوت ضروری نہیں ہے، بلکہ چاہے تو کچا گوشت تقسیم کر دے، یا غربا کو غریبوں کو کھلا دے، یا پکا کر گھروں میں بھجوا دے، اور چاہے تو مختصر دعوت کر دے، نام و نمود اور ریاکاری کی نیت نہ ہو۔ عقیقے کے دن سر کے بال مونڈنا، بچپن میں اگر عقیقہ کیا جائے تو مستحب ہے کہ بچہ بچی کے سر کے بال مونڈ کر اس کے وزن کے اندازے سے سونا چاندی یا اس کی قیمت صدقہ کر دے۔ بچے کے بال ذبح سے پہلے مونڈے یا بعد میں؟ ذبح کے ساتھ ساتھ بچے کے بال مونڈنا لازم نہیں ہے، بلکہ ذبح سے پہلے یا بعد میں جیسی سہولت ہو بال مونڈ سکتے ہیں۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لازم نہ سمجھا جائے، جیسا کہ ناواقف لوگوں میں مشہور ہے۔ کیا عقیقے کے بغیر بچے کے بال نہیں اتار سکتے؟ اگر جلدی عقیقہ کرنے کا ارادہ یا گنجائش نہ ہو تو عقیقے سے پہلے بچہ بچی کے بال اتارنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن اگر جلدی عقیقے کا ارادہ ہو تو عقیقے کے دن یہ بال اتارنا مستحب ہوگا۔ سر منڈانے کے بعد بچے کے سر پر زعفران لگانا کیسا ہے؟ عقیقے کے دن سر منڈانے کے بعد بچے کے سر پر زعفران وغیرہ خوشبو لگانے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ کیا بڑی عمر میں بھی سر کے بال منڈانے ضروری ہیں؟ اگر بڑی عمر میں عقیقہ کیا جا رہا ہو تو سر کے بال منڈانے ضروری نہیں ہیں، بلکہ بڑی عمر کی لڑکی کے بال منڈانا جائز نہیں ہے۔ مرحوم بچے کا عقیقہ، اگر عقیقے سے پہلے بچے کی وفات ہو جائے تو بعد میں اس کی طرف سے عقیقے کا حکم نہیں ہے۔ عقیقے کی کھال کا حکم، عقیقے کے جانور کی کھال کا حکم بھی وہی ہے جو قربانی کی کھال کا ہے۔ بہتر ہے کہ اسے بعین یہ صدقہ کر دیا جائے یا فروخت کر کے اس کی قیمت مستحقین لوگوں پر خرچ کر دی جائے۔ عقیقے کے وقت بچے کا نام رکھنا، بہتر ہے کہ جس دن عقیقہ کیا جائے اسی دن بچے کا اچھا سا نام بھی رکھ دیا جائے۔ ختنہ سنت مؤکدہ ہے، ختنہ اسلام کا شعار اور سنت مؤکدہ ہے، اس لیے بچپن ہی میں بچوں کی ختنہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بچے کی ختنہ کب کرائی جائے؟ بچے کی ختنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بچے کی صحت اور حالت کو دیکھ کر مناسب وقت تجویز کرنا چاہیے، اور جتنی کم عمر میں ختنہ کرائے اتنا ہی بہتر ہے۔ بچے کے کان میں اذان و اقامت، مستحب ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کے کلمات کہے جائیں۔ بچے کے کان میں اذان و اقامت کی حکمت، پیدائش کے فوراً بعد بچے کے کان میں اذان و اقامت کے کلمات کہنے کا حکم کئی حکمتوں پر مبنی ہے۔ مثلا کلمات اذان سے شیطان دفع ہوتا ہے، تو گویا بچے کو شیطان کے اثر سے بچانا مقصود ہے۔ کلمات اذان و اقامت توحید خالص اور ایمانیات کے اقرار کے ساتھ اسلام کی سب سے اہم رکن نماز کی دعوت پر مشتمل ہے۔ اذان و اقامت کے ساتھ بچے کے کان میں تعوذ پڑھنا مستحب ہے کہ پیدائش کے بعد بچے کے کان میں شیطان سے حفاظت کی دعا پر مشتمل یہ آیت بھی پڑھی جائے، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں آپ سے اس کے لیے اور اس کی نسلوں کے لیے ملعون شیطان سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔